اے مسلمانوں جن سے بھی تم نے جن مشرکین سے بھی تم نے معاہدے کر رکھے تھے ان سے اعلان برات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب سارے معاہدے فسخ ہو گئے۔ جیسے کہا گیا تھا نا، جب آپ اقدام کرنے چلیں تو پہلے معاہدے کو فسخ کرنے کا اعلان کر دیں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اب مسلمان اس قوت میں آ چکے ہیں، فتح مکہ ہو چکا، دین غالب ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ درمیانی مراحل کے اندر جو ہے مختلف معاہدے کیے گئے، مشرک قبائل سے بھی کیے گئے، یہود سے بھی کیے گئے، قریش مکہ سے بھی کیے گئے، وہ اس درمیانی مراحل کا حصہ تھے۔ جیسے ایک وقت میں وہ مرحلہ بھی تھا کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اب جنگ فرض کر دی گئی، کتب علیکم القتال۔ اسی طریقے سے یہ سارے انٹرم پیریڈ کے اندر مختلف مراحل ہیں، ان کا حصہ ہیں یہ معاہدے۔ اب جب کہ دین غالب ہو گیا تو مشرکوں سے اب کوئی معاہدہ نہیں، اس لیے کہ توحید کا اور شرک کا تو کوئی آپس میں کسی قسم کا معاہدے والا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا، وقتی اسٹریٹجی۔ ورنہ دین جب غالب ہو تو پھر اصل تعلیمات یہ ہیں جو اس صورت میں آ رہی ہیں۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، تو چلو اب چل پھر لو اس ملک کے اندر، اس جزیرہ نما عرب کے اندر 4 مہینے تک، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، شکست نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ تمام عرب قبائل سے جو بھی معاہدے تھے اس میں کچھ ایکسیپشن ہے جو آگے آئے گی، جن کے ساتھ یہ اصول تھا کہ کسی سے طے ہو گیا کہ 5 سال کا معاہدہ ہے یا 2 سال کا معاہدہ ہے، فرمایا کہ اسے اس کی مدت تک پوری کرو۔ لیکن جن معاہدوں کے ساتھ مدت کا تعین نہیں تھا وہ ختم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی جانب سے، ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا ہے۔ یوم الحج الاکبر، لوگوں کو سنانا ہے، الی الناس یوم الحج الاکبر، اس دن حج اکبر کے دن۔ اور حج اکبر جو ہے وہ ہمارے تصور مختلف ہے، وہاں پر عمرے کو حج اصغر اور جو باقاعدہ حج ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ جمعے کے دن والا حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ ایسا ہی ایک بات ہے جو پھیلی ہوئی۔ تو عرفے کا دن جو ہے، جو اصل حج کا دن ہے، اس میں سب لوگوں کو سنا دیا جائے، اس لیے کہ تمام قبائل سے، مشرکین کے سب آتے تھے حج کرنے کے لیے، دور دراز سے سب کی نمائندگی وہاں پر ہوتی تھی، سب کو پیغام پہنچ جائے گا۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، انہیں سنا دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بری ہیں مشرکین سے، اب کوئی معاہدہ ویلڈ نہیں رہا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، موقع ہے ابھی ایمان لانے کا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر اب بھی نہیں مانو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے وہ کہ جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا، ثم لم ينقصوكم شيئا، ایسے بھی کچھ قبائل تھے جن سے معاہدہ کیا اور انہوں نے کبھی اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، جو بھی باتیں طے ہوئی تھیں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، دیانت کا معاملہ کیا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابلے میں انہوں نے کسی بھی دشمن کی مدد نہیں کی، وہ واقعی انہوں نے اس معاہدے کی پوری پابندی رکھی تھی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ایسے قبائل سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو ان کی اس مدت تک جو پہلے طے کر لی گئی تھی کہ یہ معاہدہ 5 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے، 8 سال کے لیے ہے، تو ایسے قبائل کے ساتھ وہ مدت تک اس کو نبھانا ہوگا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین کو، احتیاط کرنے والوں کو۔ یہ بھی ایک طرح کا تقویٰ ہے کہ انہوں نے کوئی عہد توڑا نہیں، اس میں خیانت نہیں کی، کوئی بدعہدی نہیں کی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب گزر جائیں حرمت والے مہینے،
فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو اب قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ، وخذوہم واحصروہم، اور پکڑو انہیں اور گھیرو انہیں، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے بیٹھو ہر جگہ تاک لگا کر، یعنی خوب ان کا پیچھا کرو اور گھات لگا کر ایک ایک کو پکڑو، کسی کو چھوڑنا نہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام۔ یہ اصل میں وہ صورت ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ مجھے مہلت دیں، پہلے میں سمجھوں کہ آپ کی دعوت ہے کیا، پیغام کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، پہلے مجھے آپ سمجھائیے، تو اس وقت تک کے لیے مجھے امان دے دی جائے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو امان دو اور انہیں ان کی بات پہنچاؤ جہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر ان کو پہنچاؤ ان کے امن کی جگہ۔ یہ بھی نہیں کہ انہیں بات پہنچانے کے بعد اور وہیں تلوار سونت کے کھڑے ہو جاؤ کہ اب ایمان لاتے ہو کہ نہیں، بلکہ وہ پہنچے اپنے گھر تک جائیں، انہیں موقع ملے اور پھر وہ جواب دیں فائنل، اس کا انہیں پورا موقع ملنا چاہیے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، بعض ان میں سے واقعی وہ ہیں جنہوں نے اب تک سمجھا نہیں ہے بات کو، حقیقت سے بے خبر۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے، مشرکین عرب کے لیے یہ قانون آیا، مشرکین عرب، مشرکین مکہ، بلکہ پورے عرب قبائل کے لیے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت اس سے پہلے رہی سابقہ تمام رسولوں کے معاملے میں، کہ اگر رسولوں کی اپنی قوم نے رسول کو جھٹلایا تو پھر ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ ہم 6 رسولوں کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، عذاب استیصال، جڑ کاٹ دینے والا عذاب، اس لیے کہ رسول اس قوم کے اندر حجت تمام کر دیتا ہے، انہی کی زبان وہ بول رہا ہے، انہی کا کلچر وہ جانتا ہے، ان کے اندر گھل مل کر انہیں پیغام پہنچا رہا ہے اور حق ادا کر دیتا ہے پیغام پہنچانے کا۔ اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس کے لیے دنیا میں اللہ کی سزا جو ہے وہ لازماً اس کا مقدر ہے۔ قریش مکہ اور قریش اور مشرکین عرب کے لیے اللہ نے باہر سے عذاب نہیں بھیجا، بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دلوایا، کہ اسلام کے غلبے کے بعد بھی اور اتمام حجت ہونے کے بعد بھی اب بھی اگر کوئی یہاں پر کہ ایمان نہیں لا رہا عرب میں سے، مشرکین عرب میں سے، تو اس پر وہی اللہ کا قانون نافذ ہوگا اور اس کو سزا دنیا میں ملے گی، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں دی گئی کہ ایسے لوگ قتل کر دیے جائیں، اس سے پہلے انہیں موقع دو، یا ایمان لے آئیں یا یہ سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن بقیہ اقوام کے حوالے سے یہ نہیں ہے، عرب کے اندر رہنے والے جو ہیں یہود ہیں، ان کے لیے قانون دوسرا ہے، وہ بعد میں آئے گا، کوئی بھی اور ہو غیر عرب، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، عربوں میں سے تھے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو امیین کے لیے یہ اصول آیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لا رہا تو اس کو بس مہلت دینے کے بعد پھر قتل کر دیا جائے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ اگلے 2 رکوع جو ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا تعلق ہے فتح مکہ سے قبل، صلح حدیبیہ سن 6 میں ہوئی، فتح مکہ 8 میں ہوئی۔ صلح کے بعد کچھ عرصے تو صلح برقرار رہی، پھر ہوا یہ کہ مشرکین قریش مکہ نے اس صلح کی خلاف ورزی کی، اس کی ایک شک کی، اگرچہ وہ بڑی باریک سی خلاف ورزی تھی، اس لیے کہ جو قریش کا حلیف قبیلہ تھا اس نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے اوپر حملہ کیا، اور صلح کی روح سے طے تھا کہ اس صورت میں قریش ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مسلمانوں کا حلیف قبیلہ قریش کے حلیف قبیلے پر کوئی حملہ کرے گا تو پھر مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے اپنے حلیف قبیلے کی، یہ صلح اصول تھا۔ لیکن ایک موقع پر ہوا یہ، بنو خزاعہ جو ہیں انہوں نے حملہ کیا اور قریش نے درپردہ ان کی مدد کی، اس طریقے سے گویا ان کی طرف سے ایک بدعہدی کا معاملہ ہوا، سامنے آیا۔
اور پھر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ صلح کی تجدید ہو جائے، اس لیے کہ 2 سال کے اندر اندر مسلمانوں کی قوت بہت پھیل چکی تھی۔ اس عرصے میں آس پاس کے بلکہ دور دراز کے قبائل بھی ایمان لا چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی ایک قوت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا کہ قریش مکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے صلح کا، تو یہ قوت ہے۔ اور آپ کو موقع بھی ملا دعوت کو عام کرنے کا، پھیلانے کا، وفود بھیجے، بلکہ دوسرے ممالک تک جو ہے عرب سے باہر بھی آپ نے خطوط لکھے اسی عرصے کے دوران۔ تو اسلام کی قوت اتنی پھیل چکی تھی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزید موقع دینے کا فیصلہ کیا کہ اب مزید موقع نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ مشرکین نے بڑی کوشش کی کہ ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں صلح ٹوٹ سکتی ہے، تو جا کر انہوں نے معافی مانگنے کی اور یہ کہ غلطی اس صلح کی تجدید کی پوری کوشش کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کی۔ اس دوران کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ صلح ہی ہونی چاہیے، کیا حرج ہے، صلح تو بڑی ایک مفید چیز ہے، اگر وہ برقرار رہ جائے، قتل و خون سے، خون خرابے سے، خون ریزی سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو بعض لوگوں کی تھی، اس پس منظر میں یہ بات ہو رہی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد معاہدہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس کے کہ اے مسلمانوں جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام کے پاس معاہدہ کون سا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ، جب سن 6 میں مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 مسلمان، اور اس وقت انہیں روکا گیا تھا، تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ بس وہ ایک عہد تو ہے، اس کے علاوہ اللہ اور رسول کا معاہدہ ان مشرکین کے ساتھ ہو، اس کا کیا امکان ہے؟ وَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، یعنی وہ معاہدے کی پابندی کریں تو تم بھی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین کو، احتیاط کرنے والوں کو۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیسے ممکن ہے کہ یہ صلح برقرار رہے، اور حال تو یہ ہے کہ اگر ان کا بس چلے، ان کا قابو، وہ تم پر قابو پائیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تو لحاظ نہیں کریں گے نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ عہد کا۔ مشرکین کا حال تو یہ، یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی اور مطمئن کر دیتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے، وتابا قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ اس سے انکاری ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنائیت کی باتیں کرتے ہیں، اندر بالکل اس کی اور بات ہوتی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بد عہد ہیں، عہدوں کو توڑنے والے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ایک معمولی سی قیمت پر۔ فصدوا عن سبیلہ، تو وہ رک گئے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، یقیناً بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ تو مسلمانوں کے لیے کے حق میں کوئی لحاظ نہیں کرتے، نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد معاہدے کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب تو یہ تمہارے بھائی ہوں گے شریعت کے اندر، دین کے اندر۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم واضح کر رہے ہیں، کھول کر بیان کر رہے ہیں آیات کو، احکام کو، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، جو قسمیں کھائی ہیں انہوں نے عہد کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعن کریں اور عیب لگائیں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب قتال کرو، جنگ کرو کفر کے ان سرداروں کے ساتھ۔ یہ قریش مکہ کون ہے؟ یہ پورا کفر جو ہے، جو پورے جزیرہ نما عرب میں پھیلا ہوا تھا، شرک اور کفر، اس کے وہ سردار تھے، سرغنہ تھے۔ جب ان کی طرف سے عہد شکنی ہو گئی ہے تو اب ان سے جنگ کرو۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، ان کے ساتھ جنگ کرو تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں۔
اور آئندہ وہ باز آ جائیں عہد کو توڑنے سے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں جنگ کرتے ہو ایسے لوگوں سے کہ جو اپنی عہدیں اور اپنی قسمیں توڑ ڈالتے ہیں؟ یہ اب مسلمانوں کو ان کے اندر جو وہ عناصر تھے جو چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، صلح صفائی رہے، صلح کی تجدید چاہتے ہیں تو صلح کر لی جائے، اس میں کیا حرج ہے، ان کو اصل میں میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، انہیں جنگ کے لیے ذہنی طور پر اب آمادہ کیا جا رہا ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں جنگ کرتے ان ایسے لوگوں سے کہ جو توڑ ڈالتے ہیں اپنی قسمیں، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے پوری کوشش کی رسول کو نکالنے کی، بلکہ رسول کو نکالا ہے انہوں نے، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی آغاز کیا ہے تم سے، یعنی جنگ چھیڑنے میں پہل انہوں نے کی ہے۔ وہ تو مکے میں تمہیں تنگ کر رہے تھے اور تم میں سے کئیوں کو شہید کیا، یہ تو اس وقت تمہیں حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، ورنہ جنگ تو چھیڑی ہوئی تھی انہوں نے مکے میں۔ اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوا، تو اے مسلمانوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم صاحب ایمان ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے، ان پر عذاب مسلط کرے تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور ان کو رسوا کر دے، وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان کے اوپر فتح عطا کرے، غالب کر دے، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور ٹھنڈا کرے بہت سے مسلمانوں کے دلوں کو، وہ جو دبا لیے گئے تھے، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مکے میں، ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈک پہنچے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے دلوں کی جلن اور غم و غصے کو۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ نصیب فرما دے گا جس کو چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ایسے ہی، کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی سختی نہیں آئے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں، یعنی ظاہر نہیں کیا کہ کون ہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہیں بنایا، اپنا محرم راز نہیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے ایمان کا تقاضا جو ہے، اس کے عملی تقاضے تم نے پورے کیے ہیں کہ نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ خود اپنے کفر پر گواہ ہوں۔ یہ متولی بنے بیٹھے ہیں کعبہ کے اور 360 بت رکھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کو للکارا جا رہا ہے اور تیار کیا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے عہد توڑ دیا ہے، اب تم نے اقدام کرنا ہے اور ان پر حملہ کرنا ہے، وہ فتح مکہ کے لیے تیاری کرو۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال اکارت گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو ان لوگوں کا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور جو قائم کرنے والے نہ ہوں نماز کی اور ادا کرتے ہوں زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہ ڈرتے ہوں کسی سے سوائے اللہ کے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو توقع ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے بنیں گے، یہ ہوں گے محتدین جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے اندر آباد کاری کو اور اس کو بسانے کو، مہمان نوازی حاجیوں کی، اس کو برابر کر دیا اس کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جو جہاد کرے اللہ کی راہ میں۔ اصل میں یہ بات آتی تھی کہ بیت اللہ کے یہ مجاور جو ہیں ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں، تو یہ تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں، بڑے اونچے اونچے کام ہیں۔ تو فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا
اور مسجد حرام کو آباد رکھنا، اس کو بسانا، یہ اب برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو ایمان رکھتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جہاد کرتا ہو اللہ کی راہ میں. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی. اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں. واولئک هم الفائزون، اور وہی ہوں گے کہ جو مراد کو پہنچنے والے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہوں گے. یبشرہم ربہم برحمت من، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے رحمت کی، ورضوان، اور رضامندی اللہ کی، اللہ کی رضا کی جو ہے بشارت دیتا ہے. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ کا آرام ہے، نعمتیں ہیں تا ابد، ہمیشہ کی برقرار رہنے والی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیش. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں کو میں شامل فرمائے جو اس اجر عظیم کے مستحق ہوں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.